کریں اور عزت اور جلال دیں. تھینک یو. جی تھینک یو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور جو فیس بک لائیو پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں. سب کا بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ ممکن کیا کہ مجھے ایک بار پھر یہ موقع دے کہ میں ایک بہت بڑی خدمت جس کے لائق میں نہیں، اس کے نام کے جلال کے لیے کر سکوں، کیونکہ اس نے ہمیں چنا ہے. ہم اس لائق نہیں ہیں اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خداوند کو چن لیا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے اندر اس کے 4 باب میں یسوع مسیح نے اپنے چنے ہوئے 12 کو بھی یہ کہا تھا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا. تو یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں چن لیتا ہے. وہ ہماری کوتاہیوں کو اور نگفتہ بے حالت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہم سے کیا کام لے سکتا ہے. اور اس بات کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح اس پلیٹ فارم سے بڑے اچھے اچھے خادمین خدا کے کلام کی خدمت اس کی روح کی ہدایت کے موافق اس اخیر دور میں کرتے رہے. مجھے بھی گاہے بگاہے یہ موقع ملتا ہے کہ میں اس کے کلام کی خدمت کر سکوں. تو آج میں ایک بڑا ہی خاص طور پہ مسیحی نقادوں اور عالموں کے درمیان ایک بڑا خاص ٹاپک ہے، اس پہ بات کروں گا. اور وہ ٹاپک ہے خداوند کا دن. اس پہ بڑی بحث ہوئی، بڑے بڑے عالموں نے ہسٹری کے اندر بڑی بڑی باتیں بیان کی، بڑی تعلیم دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں کہ میں اس بہت بڑے ٹاپک پہ بات کر سکوں، لیکن تو بھی میں کسی اور پوائنٹ آف ویو سے خداوند کے دن کے تعلق سے بات کروں گا. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے اس ساری خداوند کی بادشاہی کے اندر. تو میں آپ کے سامنے 2 حوالے پڑھوں گا. پہلا حوالہ سلاطین، دوسرا سلاطین اور اس کے 7ویں باب کی 9ویں آیت میں سے. اور یہ حوالہ ہم اس کے سیاق و سباب سے سب واقف ہیں کہ یہ کیا سین تھا، کیا سٹوری تھی، کیا وجہ تھی جہاں یہ 4 کوڑی تھے جنہوں نے یہ بات کہی. 9ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں. اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے. پس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں. یہ پہلا حوالہ ہے. اس کے لبے لباب اور سیاق و سباب اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. لیکن دوسرا حوالہ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کے 2 باب کی 12 آیت میں یوں مرقوم ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہوزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع ہو. اور یہ حوالہ always خداوند کے دن کے تعلق سے ہمیں اس کے بھی سیاق و سباب میں، کیونکہ ابھی ہم آن لائن ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کے سیاق و سباب میں جائیں، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں ایک انتباہ ملتا ہے کہ ہم خداوند کے دن کے لیے کس حد تک تیار ہیں. اور ایکچولی یہ جو خداوند کا دن ہے اس کو ہم یہ کہیں کہ ریٹرن ٹو گاڈ، بیک ٹو گاڈ، خدا کی طرف رجوع کرنا، واپس آنا. تو یہ میرے خیال میں بے جا نہ ہوگا. بالکل کریکٹ، صحیح آج کی سچویشن پر صحیح طور پر یہ بیٹھتا ہے. اب یوئیل کا صحیفہ جو ہے، اول تو بطور ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک
کہ خداوند کا دن جہاں پر وہ بار بار یوئیل خداوند کے دن کا اگر آپ کو وقت ملے آپ اس کو بار بار پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بار بار خداوند کے دن کا ذکر ہے. تو اگر تو ہم اس کو دو حصوں میں منقسم کریں, ایک تو خداوند کا دن بطور عدالت گنہگار اور نافرمانوں کی یہ لفظ یاد رکھیے گا, نافرمانوں کی عدالت کے بطور, اور دوسرا خداوند کا دن بطور نجات یافتہ کے لیے فتح مندی کا نعرہ. تو یہ بیجا نہیں ہوگا. اب ہم چونکہ یوئیل نبی کا یہ صحیفہ بڑا کنٹروورشل رہا کہ خداوند کا دن کیا ہے, خداوند کا روز کیا ہے, وہ دن کون سا ہے. تو اول تو یہ ہے کہ اس صحیفے کی صحیح ہمارے پاس تاریخ موجود نہیں کہ یہ کب لکھا گیا. کچھ جو اسکالر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 250 سال قبل مسیح, یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 250 سے 850 سال کے یہ دورانی عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈسکور کیا گیا اور لکھا گیا. اور یا پھر جو ابتدائی 800 سال قبل مسیح کے جو ابتدائی چھوٹے نبی تھے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یسایہ, یرمیہ, حزقیل, یہ بڑے نبیوں کے صحیفوں میں آتا ہے. جو چھوٹے نبی تھے جن میں ہوسیا, آموس اور یونا, ایگزیکٹلی ان کے دور کے دوران, کیونکہ جو یوئیل تھا یہ انہی کا ہم اثر تھا, تو یہ بھی ایک خیال کیا جاتا ہے کہ شاید تقریباً 825 سے 835 کاف میم کے دوران اسے قلم بند کیا گیا. خیر جو بھی اس کی تاریخ تھی ابتدائی طور پر لکھنے کی, اس سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ یوئیل نبی کا مشن ہے کہ وہ کس مشن پر موجود تھا اور کس بات کی طرف لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا تھا کہ وہ خداوند کی طرف واپس آئیں اور خداوند کے دن کو جانیں کہ اس کا دن کس طور پر آنے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یوئیل نبی کے صحیفے میں یہ چھوٹا سا صحیفہ ہے اور اس کے ٹوٹل 3 باب ہیں, اور میرے خیال میں یہ یونا نبی کے صحیفے کے بعد دوسرا چھوٹا صحیفہ سمجھا جاتا ہے. اور اس کے 3 ابواب کے اندر آنے والے عذاب اور خوراک کی قلت کو بطور ایک منٹ, کوئی بیچ میں, ہاں جی, کچھ لوگوں کو میں مزید ایڈ کر رہا ہوں, کچھ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی, ساتھ میں ادھر بھی توجہ دے رہا ہوں. جی, تو ان 3 ابواب میں بار بار یوئیل جو ہے لوگوں کو انتباہ کر رہا ہے, اور یہی آج ہمارے دور کے اندر عزیزو المیہ ہے. اس نے آنے والے عذاب اور خوراک کی قلت کے تعلق سے بار بار میٹافوریکلی, یعنی تشبیہاً, واضح نہیں, ضروری نہیں کہ اس نے یہ بات کی اپنے صحیفے میں کہ ٹڈی کا حوالہ اگر اس نے دیا تو واقعی ٹڈیاں نازل ہوں گی. ٹڈی بیسیکلی میٹافوریکلی خوراک کی قلت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اگر آپ استثناء 28 باب اور استثناء 30 باب کے اندر بھی دیکھیں تو خدا کی عدالت کے تعلق سے ایسی ہولناک انتباہات ہمیں پہلے سے دیے گئے ہیں کہ کس طور سے ہمیں حالات خداوند کی آمد کے بارے میں بتائیں گے اور واضح کریں گے. تو ہم نے کس طور سے خداوند کی نجات کو قبول کرنا ہے, اور اگر ہم جو کلام ہمیں واضح کہتے ہیں کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا, جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. اب خداوند کے فضل کو ساتھ ساتھ عدالت کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے. اور عزیزو یہاں پر میں اپنے اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں. میں نے کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا کیونکہ بڑی لمبی ہسٹری ہے اس کو کنسائز کر کے پریسائزلی اس کو بیان کروں. تو یوئیل نبی کے اس صحیفے میں جو خداوند کے دن کے تعلق سے ہمیں انتباہات دیے گئے ہیں, ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بینگ ایماندار, ہماری زندگی پر کس طرح سے اثر ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم اس بات پر کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اوپر.
खुदावन के फजल को कैसे हम अपने ऊपर ले सकते हैं। कलाम में लिखा है कि अगर तुम खुदावन की इबादत करोगे मैं टिड्डी को डांटूंगा। और आज दुनिया के हालात हम देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर तरफ टिड्डियां मौजूद है, लेकिन इन्फ्लेशन इस कदर हो चुकी है, महंगाई इस कदर हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई हैं, ऐसे ममालिक में जहां पर कभी सुनने में भी नहीं आया था कि बिजली की पावर कट कमी हो या लोड शेडिंग हो, वहां पर भी जैसे हम देखते हैं कि चाइना जैसे मुल्क में जो इंडस्ट्रीज को फ्री बिजली मुहैया करता है, वहां भी अब लोड शेडिंग, बिजली की किल्लत हो रही है। लेबनान जैसा मुल्क पूरे का पूरा अंधेरे में डूब गया, पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा, कीमतें आसमान पर चढ़ गई हैं। जो बाइडन ने एक इंटरव्यू में यह भी कह दिया हुआ था कि ये मत सोचो कि ये पेट्रोल की कीमतें वापस आएंगी, कम से कम 2021 के अंदर तो नामुमकिन है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें टिड्डी को की तरफ इशारा कर रही हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं जो कहत का सा सामान है। महंगाई और लोग बिलबिला उठे हैं, इवन के यूरोप में जो लोग बैठे हैं वो महंगाई से इस कदर तंग हैं कि उनकी पे राइज तो उस लेवल पे नहीं हो रही, लेकिन कीमतें उनको एक्स्ट्रा देनी पड़ रही हैं। तो इस हिसाब से अगर आप जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड नहीं, यूरोप नहीं, बल्कि जो स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज की सफ में लगे हुए हैं, जिनमें इंडिया है, पाकिस्तान है और बहुत से दूसरे ममालिक हैं, वहां पर लोगों का क्या हाल होगा। तो ये सब कुछ खुदावन के रोजे अजीम का चीख चीख कर ऐलान कर रहे हैं। और खुदावन के रहम का ये तकाजा है कि हम दूसरों की भलाई के लिए सोचें। अगर आप अब वापस दूसरे सलातीन के 7वें बाब की तरफ जाते हैं, जो पहला हवाला मैंने पढ़ा, तो वहां पर 4 कोढ़ी हैं जो इस बात पर सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ है, और अगर हम जो कुछ हमारे पास है उस पर अगर हम खामोश रहे तो हम सजा पाएंगे। यही हमने पढ़ा। उन चारों ने आपस में मशवरा किया, देखो आज का दिन खुशखबरी का दिन है। जरूरी नहीं कि हालात खराब हो तो खुशखबरी हो नहीं सकती। खुशखबरी का जहां भी बाइबल में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो लफ्ज यीशु मसीह की निजात के ताल्लुक से बयान किया गया है कि आप लोगों तक यीशु मसीह की निजात को पहुंचाएं। और ये 4 कोढ़ी दर हकीकत इंसान की अक्कासी करते हैं, क्योंकि बज़ाहिर हम सब के सब गुनहगार हैं, हम सब कोढ़ी हैं, हम कोढ़ गुनाह की तमसील है। वो चारों कोढ़ी हमारी मिसाल है, लेकिन गुनहगार होने के साथ साथ उनको निजात मिल गई, उनको खुशखबरी मिल गई। अब उनको खुशखबरी अपने तक महदूद रखना नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर इस खुशखबरी को हमने अपने तक महदूद रखा तो सुबह की रोशनी तक हम सजा पाएंगे। और यही सोचकर उन्होंने कहा कि आओ हम किसको इन्फॉर्म करें। अभी ठीक है, खुशखबरी सब लोगों के लिए। ये जो तरीकेकार जिस तरह हम ऑनलाइन इकट्ठे होते हैं, ठीक है, चर्च में तो चलो ठीक है हम जमा होते ही हैं, वो तो लाजिम है, मस्ट है। लेकिन ऑनलाइन जब हम जमा होते हैं तो ये बहुत लोगों तक खुशखबरी पहुंचती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? बादशाह के घराने को खुशी की खबर दो, वो सो रहे हैं, उनको बुलाओ। इस हवाले में लिखा है, अगर हम बादशाह के, आओ चलकर बादशाह के घराने को। अब मैं आपके सामने दोबारा ये हवाला पढ़ता हूं 7वें बाब की 9वीं आयत में। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन, खुदावंद का दिन, जो आज का दिन है वो खुदावंद का दिन है। आज का दिन, आज के दिन अगर हम खामोश रहे, खुदावंद के दिन अगर, और यूएल यही कर रहा है, वो खुदावंद के दिन का बार बार ऐलान कर रहा है कि उसका दिन आने वाला है। और अगर हम खामोश रहे, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं, अगर हम सुबह की रोशनी तक खामोश ठहरे रहेंगे तो सजा पाएंगे। याद रखें, खुदावंद की अदालत हर एक पर आएगी, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। वो हर एक से तकाजा करेगा। उसने अगर किसी को तोड़े दिए हैं, किसी को टैलेंट्स दिए हैं, किसी को कॉइन्स दिए हैं, किसी को सिक्के दिए हैं, वो सबसे तलब करेगा। हम सजा पाएंगे। बस आओ जाकर बादशाह के घराने को खबर दे।
یہ ساری سٹوری مجھے نہیں ضرورت میرے خیال میں جانے کی کہ کیا ہوا تھا. آف کورس خدا کے خادم کو للکارا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے اوپر انویڈ کر چکے تھے سیریانی ملک شام کے جو لوگ ان کو انویڈ کر چکے تھے. ان کے جنرل نے جا کر الیشا کو للکارا تھا اور الیشا نے کہا تھا کہ کل اس وقت کے قریب خدا کی طرف سے آسمان کھل جائے گا اور تم یہیں اسی پھاٹک پر بہت سی خوراک دیکھو گے. اور اس نے یقین نہیں کیا تھا. لیکن یہاں پر ان 4 کوڑیوں کو وہ خوشخبری ملی اور انہوں نے جا کر, لیکن اس سے پہلے وہ موت کی بات کر رہے تھے, وہ اس سے پہلے کوئی اور بے یقینی کی بات کر رہے تھے. لیکن اب جب ان کو مل گیا, خوشخبری مل گئی, بلیسنگ مل گئی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خاموش رہے, ہمیں خدا کے گھرانے کو, بادشاہ کے گھرانے کو, بادشاہ کون ہے؟ دنیا کے بادشاہ محض ایک ریفلیکشن ہے اصل اس لا تبدیل اٹل بادشاہی کا جو آنے والی ہے, جو خداوند کے دن میں آئے گی, خداوند کے روز عظیم اور عدالت کے دن کے نزدیک. لیکن اس سے پہلے نئی افواہیں ہوں گی, نئی ارواح اتھا گڑھے سے نکالی جائیں گی, آزاد کی جائیں گی, جو دنیا کے اندر بے چینی اور ابتری اور مصیبت کا باعث بن جائیں گی. نشہ بازی, خود نمائی, یسوع کہیں دور رہ گیا, طرح طرح کے جرائم کی سوچ, جنسی گناہ کی بدروہیں خداوند کے دن کے قریب ہونے کا احساس دلا رہی ہے. لیکن خداوند کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بھلائی کریں, دوسروں کے لیے بھلائی پیدا کریں, دعا اور روزے کے وسیلے سے اس کے فضل کے متلاشی ہوں. ہمارے بڑے بڑے کارنامے خدا کو نہیں چاہیے, لیکن اس کو ہمارے زبور 5:51 کے اندر داؤد کیا کہتا ہے کہ شکستہ روح تیری قربانی, تیری خوشنودی ہے. کیا ہم شکستہ دل کے ساتھ دعا اور روزہ کر کے آج لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں خداوند کے دن کے آنے کی, جیسے یہ 4 کوڑی کہتے ہیں کہ ہم خوشخبری کے دن اگر خاموش رہے تو ہم سزا پائیں گے؟ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی میں ہنستا ہوں. یاد رکھیں خداوند کے یسوع مسیح نے اپنی ساری تماثیل میں در حقیقت بیک گراؤنڈ میں اس کی جو بازگشت تھی, جو اس کی ایکو ساؤنڈ بیک گراؤنڈ میں تھی, وہ ساری کی ساری خداوند کے دن کے تعلق سے تھی کہ وہ دن آنے والا ہے, وہ رات آنے والی ہے, بادشاہی کی ضیافت کا دن آ گیا, بادشاہ کے بیٹے کی شادی کا دن آ گیا, بادشاہ کا وہ دن آ گیا کہ اس نے جا کر اپنے نوکروں سے اپنے اس پاکستان کا حصہ طلب کیا. یہ سارا کچھ خداوند کے دن کی بازگشت ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے ایک تمثیل میں بڑا واضح کیا تھا کہ اس نے کیا کیا, بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں بے شمار لوگوں کو بلایا, لیکن کوئی بھی نہیں آیا. کیا کوئی آیا؟ ایک بھی نہیں تھا جو آیا. جو بلائے ہوئے تھے بار بار بلائے. مجھے کبھی کبھی یہ بات اس طرف آ گئی, میں جب یہ آن لائن میٹنگ بار بار کئی دفعہ لوگوں کو بھیجتا ہوں اس کی انویٹیشن کہ ہم لائیو ہیں یا کل سنڈے کو ہم لائیو ہوں گے, تو چند محدود لوگ آتے ہیں جو خداوند کا شکر ہے کہ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. لیکن یہ انویٹیشن بہت سے لوگوں کو جاتی ہے اور بار بار جاتی ہے. مالک نے بلائے ہوئے کو بلا بھیجا, نوکر گئے, انہوں نے کہا بادشاہ بلا رہا ہے, ضیافت میں آؤ, خوشخبری کے دن میں آؤ, خداوند کا دن آ رہا ہے, آؤ. لیکن کسی کو کوئی کام تھا, کسی نے شادی کی, کسی نے بیل خریدے, کسی نے کھیت خریدا, کسی نے کیا کیا, کسی نے کیا, کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا, سب اپنی اپنی مصروفیات میں تھے. اب کی بار بادشاہ نے بڑے پیار سے اور لوگوں کو بھیجا, جاؤ ان سے کہو میرے بڑے بڑے بیل ذبح ہو چکے ہیں, کھانا تیار ہے, ضیافت ریڈی ہے, آؤ. لیکن پھر لوگوں کے یہی عذر اور بہانے.
اور یہی چیز میں دیکھتا ہوں کہ میں زوم میٹنگ کا لنک بہت مرتبہ ایسے دعوت یہ بھیجتا ہوں کہ بادشاہ کی ضیافت ہے، آؤ ہم مل کر خدا کے نام کو جلال دیں، آؤ ہم مل کر پرستش کریں، تھوڑی دیر، 1 گھنٹہ، شاید ہفتے میں 1 بار، سینکڑوں گھنٹوں میں سے. لیکن بہت سے لوگ اس بات سے بے بہرا کہ یہ انویٹیشن بار بار بھیجی جا رہی ہے، وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں کہ ہماری معقول عبادت یہی ہے کہ ہم اپنے بلانے والے کے ساتھ وفادار. اگر ایسا نہیں تو پھر ہم دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ ہم ایماندار ہیں. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ایماندار ہیں تو شاید پھر ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ہم ایک ہی زبان سے 2 طرح کی باتیں نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ ایک ہی چشمے سے 2 طرح کا پانی نہیں نکل سکتا. ادروائز ہماری جو پریئرز ہیں وہ بھی ہپوکریٹ اور منافق پریئرز ہوں گی. ہپوکریسی سے ہمیں کنارہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں صحیح طور سے سنجیدگی سے خداوند کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم جو بو رہے ہیں ہم اس کا پھل کاٹیں گے. کیونکہ ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، جو بکھیرتے ہیں اسی کو بٹورتے ہیں. اگر کچھ غلط کر کے دیکھیں آپ اس کے کانسیکوینسز کو فیس کریں گے. اور کلام یہاں بھی یہی کہتا ہے کہ گنہگار کی دعا بھی گناہ گنی جاتی ہے. کیوں یسوع مسیح نے کہا کہ تم روزے رکھتے ہو، دعائیں کرتے ہو، مانگتے ہو پر پاتے نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بری نیت سے مانگتے، اس لیے تمہیں نہیں ملتا. تو بری نیت سے یہ مراد نہیں کہ مانگتے ہوئے ہماری نیت بری ہوگی. بری نیت یہاں پر یہی ہے کہ ہم خداوند کے دن کا خوف نہیں رکھتے. یاد رکھیں خداوند کا دن مجھے اچھی طرح یاد ہے 96 میں، آج سے 25 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، اور مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے. مجھے باقاعدہ ویژن میں خدا نے رات کے 3 بجے اٹھایا اپنے بیڈ پہ، مجھے خدا نے ویژن میں خداوند کا دن، یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے دن کی رویا دکھائی. شاید ان دنوں میں بہت زیادہ انوالو تھا اس بات میں، اور میں نے اس ویژن میں اس خداوند کے دن کو دیکھا. وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا اس بات کو، اس ویژن کو کلیئر کروں. میرے پاس وہ دن، وہ ٹائم، وہ سب کچھ لکھا ہوا یہاں ڈائری میں موجود ہے. اور خداوند نے مجھے نئے یروشلم کی ویژن دکھائی، اور وہاں پر میں نے ایک ہی خداوند کے فضل کو 2 طرح سے دیکھا کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایمانداروں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے. جیسے آپ کسی انجوائے کرنے کسی خوبصورت پرفضا مقام پر جاتے ہیں، یا روئی کے گالوں کی طرح برف آپ کے اوپر گر رہی ہے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں، یا کسی اور طرح کی انجوائے، جیسے آپ کسی خوبصورت باغ میں پانی کے چشموں کے پاس گھوم پھر رہے ہیں اور آپ ایک عجیب طمانیت، سرور، خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی اطمینان، وہی سرور، وہی خوشی دوسرے لوگوں کے لیے عذاب کہ وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور اتنا بڑا عذاب کہ شاید کوئی انسان اس روئے زمین پر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا. اس چیخ و پکار، اس ہولناکی کو، اس خوفناک اور ہیبتناک منظر کو. ایٹ دا سیم ٹائم وہی جو خدا کی آمد کا دن ہے ایمانداروں کے لیے کتنا خوبصورت ہے، اور جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے، اس کو بھول گئے، ان کے لیے یہ بہت بڑی ویژن تھی جو خدا نے مجھے باقاعدہ اٹھا کر، میں ہوش و حواس میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور مجھے فیل ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ کھڑا مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو. سوری میں نے غلط یہ کہا تھا، 96 نہیں، یہ 97 میں تھا، اور 1 نومبر بروز ہفتہ تھا جب یہ رویا مجھے خدا نے دکھائی. اور میں نے اس کو، اور وہ مجھے آج بھی لفظ بہ لفظ یاد ہے کہ کس طرح سے ہم یہ خیال نہ کریں کہ ہم ایماندار ہیں. عدالت سب سے پہلے ایمانداروں پر آئے گی، جس کو دیا جائے گا سب سے پہلے اسی سے اس کا حساب لیا جائے گا. کیا ہم برے خیال کے ساتھ خدا کے حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آنے والے وقت میں ہم خداوند کے دن کے لیے تیار ہیں؟
کیونکہ ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت کر نہیں سکتا. کہیں ہم دو طرح یا کئی طرح کے مالکوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے تو نہیں. شریر نوکروں کو مالک ان کے منہ کے الفاظ ہی سے مجرم ٹھہرائے گا. شاید میرے یہ الفاظ بہت سے لوگوں کے لیے دکھ کا، درد کا، جو آن لائن سن رہے ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، لیکن یہی حقیقت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کی بات ہے، اور وہ خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا کا فضل، اس کا روح القدس ہمیں احساس ندامت دلاتا ہے. اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہوا کہ او یس، ہم یہ بات غلط کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے روح القدس موجود ہے. یہ خداوند کے دن کے لیے بہت بڑا مکاشفہ ہے. اب اس مکاشفہ کی طرف میں آتا ہوں کہ خداوند کا دن عدالت کا دن تو ہے یوئیل نبی کے معرفت، لیکن خداوند کا دن ایمانداروں کے لیے، نجات پا جانے والوں کے لیے فضل کا دن ہے. لیکن کس طرح سے؟ یسوع مسیح نے جب 12 شاگردوں کو چنا تو آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس سے پہلے، ان 12 کو چننے سے پہلے یسوع مسیح نے ایک کام کیا. اس نے پوری رات دعا میں گزاری، اور تقریباً سب بائبل کے اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ وہ پوری رات جو لکھی گئی ہے، اس کا مطلب پورے 12 گھنٹے کا، پورے 24 گھنٹے کے دن کا پورا آدھا رات اور آدھا دن کا، سو پورے 12. اگر وہ شام 6 سے صبح 6 تک، یا شام 7 سے صبح 7 تک، یا شام 5 سے، اس نے پورے 12 گھنٹے 12 کو چننے کے لیے دعا میں گزارا. یعنی ہر ایک کے لیے 1 گھنٹہ اس نے دعا کی. 12 شاگردوں کے لیے 12 گھنٹے، ہر ایک کے لیے 1 گھنٹہ اس نے دعا کی. اور یسوع مسیح نے جان بوجھ کر، پرپزلی، جانتے ہوئے ان پڑھ ماہی گیروں کو چنا. یہ خداوند کا مکاشفہ تھا. یہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ ہم بروکن، ٹوٹے ہوئے ویسلز، ٹوٹے ہوئے برتنوں سے کتنے بڑے کام لے سکتا ہے. اور ان ماہی گیروں کو اس نے دنیا بدلنے کا اختیار دیا. ان ماہی گیروں کو جو ماہی گیری کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، خدا پر توکل کرنا سکھایا، اور دنیا کے کسی بھی بڑے میگا پروجیکٹ سے بڑھ کر ان سے کام لیا. آج روح القدس بھی یہی کر رہا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. کلام میں لکھا ہے جس طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن خدا کا روح آپ ایسی آہیں بھر بھر کر. اس کا مطلب ہے جس طرح یسوع نے ان 12 کو، جن کو دنیا بدلنے کا اختیار دیا ایک میگا پروجیکٹ کے اندر، اسی طرح آج روح القدس بھی ہمیں چننے کے لیے آہیں بھر بھر کر دعا کر رہا ہے. جیسے یسوع نے ان 12 سے پہلے، ان کو چننے سے پہلے ان کے لیے پتہ نہیں کس طرح رو رو کر 1 گھنٹہ 1 نام کے لیے دعا کی، آج روح القدس آپ کے لیے اور میرے لیے آہیں بھر رہا ہے. یہی مسیحیت کی بنیادی سچائی ہے کہ ناممکنات کا فن خدا نے اپنے لوگوں کو دیا ہے، اگر ہم خداوند کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آج بھی مالک بار بار اپنے نوکروں کو بھیج رہا ہے. آج اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، آپ اپنا فون کھولتے ہیں، ہزاروں میسج
آپ کے فون میں انلمیٹڈ میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں انویٹیشن کے. کہیں پہ چرچ کی انویٹیشن ہے, کہیں پہ عبادت کی, کہیں پہ پرستش کی, کہیں پہ ورسز آ رہی ہیں, کہیں پہ کوٹ آ رہے ہیں, میسیجز آ رہے ہیں, کیا کچھ ہمیں بار بار انویٹیشن آ رہی ہے. خداوند کا دن قریب ہے اور یہ انویٹیشنیں ہمیں خزانے کی مانند مل رہی ہیں, لیکن اگر انویٹیشنوں کو لینے کے بعد, ریسیو کرنے کے بعد ہم خاموش رہیں تو پھر ہم گنہگار اور مجرم ٹھہریں گے. آج کا دن خداوند کا دن ہے, خوشخبری کا دن ہے. خدارا اس کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں. کیا ہم جو کلام سنتے ہیں, جو خوشخبری, ایک چھوٹا سا میسج آپ کو اگر ملتا ہے, کیا آپ نے کبھی کلک فارورڈ, 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے, گڈ نیوز شاید آپ کسی گروپ میں ڈال دیں, ایک ورس کہیں پر بھیج دیں, who knows کہ وہ آپ کی ایک ورس بھیجی ہوئی. مجھے آج بھی یاد ہے, میری ایک کولیگ تھی, وہ آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے مجھے بانڈ سٹریٹ لنڈن میں وہ میرے پیچھے پڑی کہ آصف تم, اس وقت پتہ نہیں کتنے بٹ کوئنز ملتے تھے, اور وہ مجھے کہتی تھی کہ تم 100 پاؤنڈ کے خرید لو, یہ سمجھو کہ تم نے بس کسی کو دے دیے, 100 پاؤنڈ بھول جاؤ گے. اور اس نے جب میں نہیں مانا تو اس نے مجھے یہاں تک آفر کی کہ آصف 50 پاؤنڈ کے تم لے لو, 50 میں دے دیتی ہوں, لیکن لے لو. میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں چاہیے. اور وہ اس 100 پاؤنڈ کے نہ جانے کتنے 100 بٹ کوئنز, آج ایک بٹ کوئن کی 40,000 45,000 تک پرائس ہے. اور امیجن کریں کہ اگر اس وقت وہ خریدے ہوتے تو آج وہ کتنے ملینز, موسٹ پروبیبلی بلینز میں ان کی ویلیو. آج آپ ایک چھوٹی سی ورس کسی کو بھیج دیں, یو نیور نو, 10 سال بعد آپ کو کوئی شخص جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی بہن آپ نے آج سے 10 سال پہلے ایک میسج بھیجا تھا, اس نے میری زندگی تبدیل کر دی. آج وہ گنہگار انسان مسیح کا خادم ہوتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہے. امیجن کرو کتنا بڑا, ہم سوچ ہی نہیں سکتے نجات کے اس بڑے فضل کو. آج کا دن, اور ان کوڑیوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا. آج اگرچہ ہم کوڑ کے اندر مبتلا ہیں, گناہ کے کوڑ کے اندر ہیں, سوچ کے کوڑ کے اندر ہیں, لیکن خدا نے ہمیں خوشخبری کا دن, خداوند کا دن دے دیا ہے. لیکن یہ دن اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کو عذاب کا دن بنائیں یا نجات کا دن بنائیں. فیصلہ آپ کا ہے کہ خداوند کے دن ہم کس طرح اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. بہت شکریہ پاسٹر آصف صاحب. خداوند آپ کو اپنے نام کے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں. میں ڈاکٹر رشید دل صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ کلام کی خدمت کے لیے دعا میں رہنمائی کریں, اور اس کے ساتھ انٹرسیسری پریئر ریکویسٹ کی بھی ریکویسٹ کروں گی آپ سے. جی میری آواز سن سکتے ہیں آپ لوگ؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ. آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں. قدوس قدوس رب الافواج لشکروں کے خداوند, جو تھا, جو ہے, جو آنے والا ہے, تیرے نام کی حمد, تعریف, تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. آج کی اس رفاقت کے لیے, ان عزیزوں کی شرکت کے لیے, ان تمام لوگوں کو باآخریت پانے کے لیے, دنیا دو جہان کی نعمتوں کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی, اور خاص طور پر اپنے عزیز بیٹے کو دے دینے کے لیے خدا باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اس مؤثر اور مفید کلام کے لیے جو تو نے ہماری روحانی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمیں اپنے خادم کے ذریعے سنایا, خدا باپ اس کے لیے ممنون اور مشکور ہیں. بے شک ہم لوگ سستی اور غفلت کی وجہ سے
تیرے پاک کلام کی خوش خبری کو سنانے میں کوتاہی اور سستی سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم تیرے پاک کلام کی بشارت ہر ذریعہ کو استعمال کرتے ہوئے دیں، تاکہ تیرا پاک کلام دنیا میں بہت سارا پھل لائے، بہت ساری زندگیوں کو بدلنے کا باعث بن سکے۔ میری التجا ہے کہ تو ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیگم کو، اس خاندان کو اپنے جلال کے لیے مزید استعمال کر، اور اس دعا کے آغاز ہی میں ان کی تمام کوششوں کو تیری پاک میز کے سامنے لاتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ جب کہ وہ پاکستان اگلے مہینے جا رہے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ وہ تیرے گھر کی تعمیر کے لیے کوشاں ہیں، وہ اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے تیرے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو تیرے گھر میں بلانا چاہتے ہیں، تیرے کلام کی خوشخبری دینا چاہتے ہیں، ان کو مسا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تیرے گھر میں تیرے کلام کی خدمت کر سکے، بہت سارے لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکے، اس طرح تیرے نام کو جلال دے سکے۔ خدا باپ درخواست کرتا ہوں کہ ان کی حفاظت کر، موسم کی شدت سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی بیماری سے، وبا سے بچا، ان کی کوششوں کو کامیاب بنا، اور گرجا گھر کی تعمیر میں یا اس گھر میں جو تیری طرف سے ہے اور تیرا ہی گھر ہے، دنیاوی طور پر اگر کسی ساز و سامان کی ضرورت ہے تو خدا باپ تو اس کو مہیا کر، ان کی کاوشوں کو مبارک ٹھہرا، اس خاندان کی اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ تیرے بندے ہیں، صدقے دل سے تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں، تیرے لیے بوجھ رکھتے ہیں، التجا کرتا ہوں کہ ان کو کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ تو خود آ کر ان کی دلجوئی کر، حوصلہ افزائی کر، ان کے وسائل کو بڑھا، کشادہ کر، تاکہ بہت سارے لوگ مل کر اس خدمت میں حصہ لے، اور اسی طرح کلیسیا بڑھتی اور ترقی کرتی جائے۔ میں ان تمام درخواستوں کو جو وقتاً فوقتاً کی گئی ہیں کہ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے حضور ان کو پیش کروں، تو سب سے پہلے میں ناظم ارشد صاحب کو یاد کرتا ہوں کہ خدا باپ تو نے ان کو پروسٹیٹ کینسر سے شفا بخشی ہے، میرا ایمان ہے، اور اس وقت جب کہ وہ ریکور ہو رہے ہیں تو خدا باپ تو ان کی مدد فرما، باقی ماندہ تمام کمزوری کو، نکاہت کو ختم کر دے، بخش دے کہ یہ شفا یاب ہو کر تیرے نام کو تمجید دینے کا سبب بن سکے۔ سسٹر آئرین کی آنکھ کے آپریشن کے لیے خدا باپ شکر کرتے ہیں، اور شکر کرتے ہیں کہ خدا باپ تو نے تمام عارضہ سے ان کو شفا بخشی۔ اب وہ جس بھی مشکل سے، دشواری سے دوچار ہیں، خدا باپ تو ان کی مدد کر، ہر قسم کی نکاہت کو، کمزوری کو ختم کر دے، اور ہمیں شرف بخش کے ہم پھر سے مل کر ایک دوسرے سے خوشی محسوس کر سکے، رفاقت رکھ سکے، ہر طرح سے ان کی نگہداشت کر، ان کی مدد فرما۔ برادر عارف انیل کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں، ان کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ خدا باپ تو انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اپنے حضور سے شفا دے، تو ناممکنات کا خدا ہے، تو ایسے کام کرتا ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ خدا باپ تو آج بھی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح تیرے خادم ریورنڈ سرور مقصود کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں، خاص طور پر ان کے دل کے عارضہ کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ تو اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کر،
ان کی ہر مشکل میں ان کے ساتھ ہو، ان کو صحت تندرستی عطا فرما اور عقابوں کی طرح ان کو اثر نوجوان کر دے تاکہ وہ تیری خدمت کو نہایت جوش اور طاقت کے ساتھ کر سکے۔ میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مسز وائلہ آصف کو شفا بخشی ہے۔ باقی ماندہ تمام نکاہت کو، کمزوری کو، پریشانی کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں۔ خدا باپ ان کو بڑی برکت دے، وہ تیری خادمہ ہے، اپنے خاوند کے ساتھ تیری خدمت میں مصروف ہیں، گھر کے کام کاج کے ساتھ وہ نوکری بھی کرتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں، ان کے ذرائع کو بڑھا، انہیں صحت تندرستی دے۔ خدا باپ ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ بیٹے کو یاد کرتا ہوں، اس کو صحت دے، جبکہ اس کے گھٹنے پر چوٹ تھی۔ خدا باپ تو اس کو شفا یاب کر، اس کے درد کو ختم کر دے اور بخش دے کہ وہ بھلا چنگا ہو کر گواہی دے اور اس طرح تیرے نام کو جلال ملے۔ برادر سلیم کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں، ان کے کام کاج کو تیرے حضور خاص طور پر رکھتا ہوں۔ خدا باپ تو ان کے ذرائع آمدنی کو بڑھا، کام کاج کے سلسلے میں جو بھی تفکرات اور پریشانی ہیں تو ان کو ختم کر۔ اگر کوئی وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو خود آ کر ان کو مشورہ دے، ان کی مدد فرما، رہنمائی کر، کیونکہ تو عجیب مشیر خدا قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ جو مشاورت تیرے ساتھ ہو سکتی ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اینڈریو میسی کو یاد کرتا ہوں، جبکہ انہوں نے اپنی ملازمت کے لیے مختلف جگہ پر سی وی بھیجے ہیں۔ خدا باپ تو ان کے لیے دروازے کھول، ان کی کاوشوں کو کامیاب بنا، ان کو اچھا روزگار مہیا کر، کیونکہ تو یہوہ جیری ہے۔ ہمارا ایمان تجھ پر ہے اور میرا بھروسہ ہے کہ تو ان کے لیے دروازے کھولے گا، تو ان کے لیے روزگار مہیا کرے گا تاکہ وہ اچھا پیسہ کما کر اچھے طریقے سے اپنے خاندان کی کفالت کر سکے۔ مسز کیتھرین یوسف کی گلے کی تکلیف کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں۔ خدا باپ تو ان کو چھو شفا یاب کر، ہر بیماری سے، ہر آزار سے ان کو محفوظ رکھ، صحت اور تندرستی عطا فرما۔ آخر میں ان تمام عزیزوں کو نام بنام یاد کرتا ہوں جو اس وقت میرے ذہن سے محو ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کی ضرورتوں کو، احتیاجوں کو تیری پاک میز کے سامنے رکھوں۔ خدا باپ تو سب کی مدد کر، سب کے ایمان کو بڑھا، مضبوطی عطا فرما، درازی عمر دے، اپنے خزانے کے دریچے کھول کر ان کو نواز۔ دنیا دو جہان کی تمام نعمتوں اور بخششوں سے ہر فرد کو خدا باپ فیض مند کر، تاکہ وہ ساری برکتیں اور بخششیں پا کر تیری ذات میں شادمان ہو سکے اور اچھی زندگی گزار سکے۔ ایک دفعہ پھر تیرے کلام کے لیے، تیرے خادم کے لیے، ان کی بیگم کے لیے، بیٹے کے لیے، تمام عزیزوں کے لیے جو اس رفاقت میں، عبادت میں شامل ہیں، شکر ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ ہمیں شرف دے کہ پھر ہم ایک دوسرے سے اسی طرح جوش و خروش سے مل سکے، اچھی صحت کے ساتھ مل سکے، تیرے نام کی پرستش کر سکے اور تیرے پاک کلام کو سن سکے۔ جو کچھ مانگنے سے بھول گیا ہوں سو عطا فرما، تیرے ہی مقدس اور پاک نام میں مانگتا ہوں، آمین۔